دوستوں سیاست کے اندر داؤ پیچ تو لگے رہتے ہیں، اور سیاست کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کا نام بھی ہوتا ہے لیکن نام نہیں بھی ہوتا. مطلب آپ سمجھیے کہ وہ سیاست میں ایک دھیان کیلنڈر ٹائپ کی جو ہے وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسی ہی ایک جاب جو ہے وہ پاکستان میں مسلم لیگ نون میں کیپٹن صفدر کے جو ہے وہ حوالے ہے. اچھا، کیپٹن صفدر جو ہے وہ بہرحال ایک زندہ دل تو ہے ہی ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں ان کا نام جو ہے وہ آتا ہی رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی کسی تانے کو لے کر کے اور کبھی جو ہے وہ کسی اور بات کے اوپر جو ہے وہ، کبھی ان کا قائد اعظم کے مزار پہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بولتے ہوئے جو ہے وہ کچھ پکڑے جانا یا اس کے اوپر تنقید ہوتے ہوئے آنا، اور کبھی کسی صوفیزم کے جو ہے وہ لیکچر دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ آیا. یہاں تو بات چلے اتنی تھی، لیکن اب تو وہ ایسے معاملات کے اندر بھی آگے بڑھ گئے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو ایک نئے فتوے جو ہے وہ دینے ہیں. اس حوالے سے گزشتہ دنوں ان کا ایک ایسا ہی بیان جو ہے وہ کہ کیا تعلق جو ہے وہ ایک مرد اور عورت کا کس طرح سے اور اس کی حدود جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، وہ بھی آپ کے سامنے ضرور ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی کے علاوہ جو ایک اور ان کا خاص جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ایک جس کے اوپر ان کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ مریم نواز کے شوہر ہیں، اور مریم نواز کے شوہر ہوتے ہوئے جب ان کو وہ سپیس نہیں ملتی جو ہمارے ایسٹرن کلچر میں مردوں کو یا ہمارے ہاں جو ہے وہ کسی بھی ایک خاتون کے جو ہے وہ ہسبینڈ کو ملنی چاہیے، تو وہ وہاں پہ ایک پریشانی کا شکار جو ہے وہ ہوتے بھی ہیں. کبھی کبھی ان کی باڈی لینگویج اور کبھی کبھی باتوں سے بھی جو ہے وہ یہ نمائی دیتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں آپ کے سامنے. مریم نواز صاحبہ کا چلنا، کبھی تو ان کو دیکھے بنا جو ہے وہ آگے گزر جانا، یہ سوشل میڈیا کا حصہ بنا رہتا ہے. اور کبھی جو ہے وہ ایسے ہی کسی جگہ کے اوپر ان کے لیے سیٹ ہی نہ ہونا، پھر ان کے لیے جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے صوفے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سیٹ لگا کے بیٹھنا ان کو پڑ جاتا ہے. بارہا جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس چلتے چلتے میں مریم نواز عموماً جو ہے وہ ان سے آگے نکل جاتی ہیں. تو دوستو یہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ آپ صورتحال ہے، لیکن یہ انٹرسٹنگ صورتحال یہیں پہ نہیں رکتی بلکہ اس سے بھی آگے جا رہی ہے. اور آج ہم اپنے اس ویلاگ کے اندر کوشش کریں گے کہ یہ جانیں کہ ان کے درمیان ایکچولی چل کیا رہا ہے. یقیناً ایک لمبا سفر ہے ان کے تعلق، ان کی محبت کا، اور اس لمبے سفر کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اتار چڑھاؤ تو ضرور جو ہے وہ آتے ہیں. اس کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت نون لیگ کی اگر کہیں ہم کہ کرزمیٹک پرسنالٹی ہے تو وہ مریم نواز ہے. انہی کے پیچھے جو ہے وہ ووٹ بینک بھی ہے، اور یقیناً جو نواز شریف کی پکچر نظر آتی ہے تو وہ مریم نواز کے اندر ہی آتی ہے. اور انہوں نے اپنی پوری فیملی دوسری کو یا تمام دوسرے لوگوں کو شاید ناک آؤٹ کر دیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب اسی باتوں کے درمیان جو ہے وہ کیپٹن صفدر کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں، ان کے آج کے کچھ بیانوں نے جو ہے وہ اور بڑی جو ہے وہ باتیں کریٹ کر دی ہیں. پی ٹی آئی والوں کے ہیرو بن گئے ہیں، یعنی وہ بندے جو نون لیگ کے جو ہے وہ ون آف دا فور فرنٹ لیڈر ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہیرو بن گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ویل ڈن کپتان جی جو ہے وہ اس طرح کی بھی چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ کسی کو جھاڑ بھی پٹی ہے، یا کسی کو ڈانٹ بھی پٹی ہے، یا سرزنش بھی کسی کی ہوئی ہے. ان میں سے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ کون ہے اور کس نے ہوئی ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے کس کی ہے؟ تو آئیے ان سب سوالوں کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. میں ہوں چاہاں زیب زیبی. آپ میرے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. اچھا، مریم نواز کیپٹن صفدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ذاتیات کے اندر نہ جائیں. ایک بڑا دھم دھڑکے کا انہوں نے انٹرویو دیا ہے. یہ مائک بڑی جو ہے وہ بے درد چیز ہے. جب کسی کے سامنے آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا، سوال جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں صحافیوں، کیونکہ وہ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اور سوچ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے جواب سوچا نہیں ہوتا، آپ کو اسی وقت جو ہے وہ اپرپٹلی دینا ہوتا. تو یہ مائک جو ہے وہ بڑا ظالم بھی ہے. تو اس حوالے سے جی ان سے سوالات ہوئے، اور اس سوالات کے اندر جو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا، تو انہوں نے کہا جی کہ جو باتیں ہیں نا وہ ایک حدود تک رہنی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاست میں جو ہے باتیں آگے نکل رہی ہیں، اس حمام کے اندر سب ننگے ہیں. عمران خان کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ انہوں نے یہ بات کی، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے فالوور جو ہے وہ ان کو آج تو کم از کم ہیرو سمجھ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید ان کی سرزنش بھی ہو گئی ہے، جو آج تھوڑی بہت اطلاع مل رہی ہے ذرائع کے حوالے سے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے شاید سرزنش بھی کی، پوری پارٹی کو جو ہے وہ ایڈریس کیا، اور ان کو یہ بتایا کہ پارٹی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ لوگ کوئی بیانات نہ دیں. اچھا، وہ کون سے ایسے بیانات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کیپٹن صفدر نے شاید پارٹی پالیسی یا ان سے کہیں ہٹ کے کہیں آگے بڑھ کے جو ہے وہ دے دیے ہیں؟ آئیے اب ان کی طرف جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر یہ جو ذاتیات کا کر رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ جو کوئی چھینٹیں اڑاڑے گا اس کے اوپر بھی چھینٹیں اڑیں گے. میں سب لوگوں کو جانتا ہوں. پارٹی انہوں نے کہا کہ ذاتیات پر نہ جائیں، اس بیانات سے جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ
یہاں پہ جو ہے وہ تنظیم سازیاں کرنے والے بھی موجود ہیں اور یہاں پہ ننگے پکڑے جانے والے بھی جو ہے وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی انہوں نے کہا کہ کوئی تنظیم سازی کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے اور کوئی جو ہے وہ ننگڑے پکڑے گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ کتنے لوگوں کو آپ نوک کریں گے. یقیناً جو ہے وہ یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا تنظیم سازی میں, تو انہوں نے ایک خاص بندے کا جو ہے وہ نوک کر دیا ہے اور وہ ہے طلال چودھری صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ جو ہے وہ ہوا تھا. طلال چودھری صاحب رات گئے جو ہے وہ ایک ان کا واقعہ جو ہے وہ آیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک انڈورسمنٹ دے دی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی کور ٹیم کا حصہ ہیں, تو ایسے موقع کے اوپر ان کو یہ پنچ کرنا, اور جب وہ ہیں بھی کور ٹیم کا حصہ یعنی ایسا اس سے الگ بھی نہیں ہوئے, تو یہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ بات ہے. اچھا, ذاتیات پہ بیانات نہ دیں, راجہ ریاض کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے. ان سے جب سوال کیا گیا کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے, آپ نے ووٹ کو عزت دو اور یہ سب چیزیں کہا گئی ہیں, تو راجہ ریاض کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسے منحرف لوگ جو لوٹے ہوتے ہیں, جو ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, ان کو نہیں قبول کرنا چاہیے, ہمیں بھی ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. راجہ ریاض کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جن کا ضمیر جو ہے وہ جگایا جاتا ہے یا جاگتا ہے, تو یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ اس وقت ختم ہو گیا تھا جب ہم نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی, جنرل ریٹائر باجوہ کو جو ہم نے ایکسٹینشن دی تھی, جب نون لیگ بھی اس کے اوپر آن دا بورڈ آ گئی تھی, تو وہ کہتے تھے ووٹ کا عزت دو کا بیانیہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے نے پاپولیرٹی بھی بہت حاصل کی اور اس کے اندر بہت ساری مشکلات کا شکار بھی جو ہے وہ نون لیگ رہی ہے. خود آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ اور کیپٹن صفدر جو کراچی میں تھے, تو ان کے اوپر ان کے ہوٹل کے جو ہے وہ بڑی زیادتی کی گئی اس وقت. ہوٹل کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ کیا گیا وہاں پہ, اور ہوٹل کے جو ہے وہ کمرے کو جو ہے وہ کھولا گیا, توڑا گیا, جس طرح سے بھی بہرحال وہاں پہ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی اور ان کو وہاں سے گرفتار بھی جو ہے وہ کیا گیا, جو کہ بعد میں ہو بھی گئے, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ایک شرمناک بات تھی. اچھا, کیا کہ جی نواز شریف, کیا پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا نواز شریف بھی اس میں شامل ہے؟ ظاہری بات ہے ووٹ کو عزت بھی دو ہو گئی, سارا کچھ ہے, شہباز شریف ہے, نواز شریف بھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا پرویز رشید کے علاوہ جو ہے نا, یہ سارا کچھ کروانے کے اندر سب لوگ شامل ہیں, یعنی ووٹ کو عزت دو ختم ہونے اور ایکسٹینشن دلوانے اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کے اندر پرویز رشید کے علاوہ جو ہے وہ سارے شامل ہیں. نواز شریف نے پھر کیوں اس طرح سے کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ورگلایا جاتا تھا, لوگ آ کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے تھے اور بتاتے تھے یہ نہ ہوگا تو یہ ہوگا, اور یہ کر دیں گے تو اس طرح سے آسانیاں ہو جائیں گی اور یہ ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے سب ساری چیزیں جو ہے وہ بتائی ہیں. بارہا جو ہے وہ عمران خان کو بچایا اور کہا کہ اس کے حوالے سے, اچھا یہ میں کیس اب آپ کو بتا دوں. آپ کو پتا ہے ٹیرن وائٹ عمران خان کی جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ جس کو تصور کیا جاتا ہے, جس کو عمران خان نے ظاہر نہیں کیا, اس حوالے سے ایک کیس بھی چل رہا ہے. اس کیس کے اوپر کافی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ شاید اس حوالے سے جو ہے وہ عمران خان کا صادق و امین کے لقب کو واپس لے لے, یا پھر کوئی اور بھی اس سے آگے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ کیونکہ عمران خان نے اپنے گوشواروں اور اپنی چیزوں کے اندر اپنی اس بچی کو ظاہر نہیں کیا, مبینہ بچی کو ظاہر نہیں کیا, اس حوالے سے یہ کیس چل رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہا کہ اس میں نہ جائیں یہ ہوگا, یہ اس سارا جو ہے وہ کینوس جو ہے وہ اسی اوپر ہے. لیکن یہ موقع بڑا ایک اہم ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں, لیکن تھوڑی سی میں اس کو ختم کروں گا. اور اس میں یہ کہا کہ کنول شوزف جو ہے وہ ایکس ایم این اے ہے, انہوں نے جو کل ایک بہت ہی خطرناک جو ہے وہ کچھ باتیں کی ہیں, اور وہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ باتیں کی اسی کیس کے اسلام میں. اس نے کہا کہ اگر ذاتیات کے اندر گھسیں گے نا تو ہم بھی آپ کے گھروں میں گھسیں گے. کنول شوزف کہتی ہے کہ ہم جانیں گے مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا, بھرپور تنقید کا. ایسی تنقید جو ہے وہ میں نے کبھی نہیں پہلے ایسے دیکھی. بارہا طور کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہے وہ اور ان کی والدہ جو ہے وہ زندگی بھر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جب آئیں تو یقین کریں میں نے بہت, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سینٹر ٹو رائٹ کی جو جماعت ہے ان کے اندر سے اگر خواتینیں آئیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا. پیپلز پارٹی میں تو تھیں خواتین پہلے, لیکن ان کے ساتھ بہت زیادتیاں بھی جو ہے وہ ہوئی. تو مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے سے جو ہے وہ کم از کم مجھے بہت بہتر لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ وقت جو ہے وہ بدلے گا, چینج ہوا, کیونکہ یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے خواتین کے اوپر اتنی تنقید کی تھی آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب آپ سمجھیے کہ مولانا فضل الرحمان نے کتنی تنقید کی تھی, کس طرح سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا جو ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑتا رہا ہے. عورت کی حکمرانی کے حوالے سے یہ کتنا کچھ جو ہے وہ کہا جاتا تھا ان سب لوگوں کے حوالے سے. تو یہ ہم نے بڑا اچھا فیل کیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے مریم نواز شریف صاحبہ اس کے اندر آئی ہیں. اچھا, کنول شوزف نے یہ سوالات جو ہے وہ اٹھائے ہیں خصوصاً طور پہ عمران خان کے اور اس مبینہ بچی کے کیس کے حوالے سے کہ بھئی اب ہم آپ سے بھی پوچھیں گے صفدر صاحب کہ آپ کا کیا ہے. مریم نواز کا کہا تھا آپ کی شادی کب ہوئی ہے, آپ کے بچے کب ہوئے ہیں, ایک ایک چیزوں کیجیے. تو یہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ یہ انٹرویو آیا ہے. آئی فیل لائک کہ
ایک جھنجھوڑتا ہوا جو ہے وہ سوالات تھے کنول جوزف کے جو انہوں نے کیے ہیں. عموماً لوگ ڈرتے ہیں ایسے سوالات کرتے ہوئے بڑے ایسے لیڈروں سے, اور یا پھر جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں, لب کشائی جو ہے وہ نہیں کرتے. لیکن اب ہم اس مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ سب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جہاں پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, آڈیوز آ رہی ہیں, تو وہاں پہ اب پھر یہ سب کچھ ہونا تو تھا ہی. اور اسی سے ہی جو ہے وہ پیچھے ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے کیپٹن صفدر نے, جس کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اب شدید تنقید بھی ان کی اپنی پارٹی کے اندر. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ پارٹی پالیسی کے باہر جو ہے وہ کوئی نہ جائے. کیپٹن صفدر سے یہ بھی پوچھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ مستقبل قریب کے اندر تو نہیں جا رہی ہے. تو ایسا کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ کیپٹن صفدر خود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرا کنیکشن جو ہے بہت آگے ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایک صوفی بھی ظاہر کرتے ہیں, سم پارٹ آف دا. تو یہ بھی ساری ان کی چیزیں, تو انہوں نے اپنی خود ہی جو ہے وہ یہ بہرحال کی ہے کہ جی قریب مستقبل قریب کے اندر تو دکھائی نہیں دیتے. تو دوستو بہرحال اینی وے کٹنگ اٹ شارٹ, کیپٹن صفدر کہے کوئی اور کہے, یہ ساری باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بڑی ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ایک ہیرو بنا دیا گیا ہے. تو یہ ہے مفادات, یعنی یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے مفادات کے ارد گرد چلتی ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی دوسری اور جماعت ہو. مطلب اگر کوئی ان کی ہاں میں ہاں ملائے تو وہ اچھا, نہ ہاں میں نہ ملائے تو پھر وہ اچھا نہیں ہے. بات لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان سے باہر نکلنا چاہیے. مجھے, آپ کو, سیاسی جماعتوں کو, لوگوں کو ان باؤنڈریز سے آگے جو ہے وہ نکلنا چاہیے. ہمیں حق اور سچ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ایک آواز ہونی چاہیے, اور بدی, گناہ اور غلط باتوں کی جو ہے وہ دوسری آواز ہونی چاہیے, جس کو کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, چاہے آپ کا اقتدار اس کے اندر جائے, چاہے آپ کی کرسی جائے اس کے اندر, یا پھر آپ کا مال دولت کچھ بھی ایسا جائے. یہی وہ آئی تھنک فلسفی ہے جو ہمیں صدیوں پہلے بھی ملی ہے, اور یہی وہ فلسفی ہے جو آج بھی چل رہی ہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح سے چلتی رہے گی. پاکستان زندہ باد.